بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طالبات، یہ تفسیر طالبات میں آئی ہیں. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ولا يقاس بخلقه. میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. کتاب آپ لوگوں کے پاس ہے، کتاب کھولیں. آپ لوگ صرف جمعے کے خطبے کی طرح نہ سنیں، کتاب کھولیں. اور یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ویسے ہم لوگ امتحان کے لیے انشاءاللہ نہیں پڑھ رہے ہیں. امتحان ہمارا مقصد نہیں ہے، مطلب دنیاوی امتحان. امتحان تو مقصد ہے ہمارا، جو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں ہمارا اس میں کامیاب ہونا ہے. لیکن جو امتحان ہم لوگ لیں گے اس کا، عقیدے کا جو امتحان ہوگا اس کتاب کا، وہ زیادہ تر اس طرح ہوگا کہ میں جس طرح چھوٹی چھوٹی عبارتیں ایک کلاس میں لیتا ہوں اور اس چھوٹی عبارت کی شرح کرتا ہوں آپ کے سامنے، تو ایسے کبھی کبھی عبارت مطلب ایک سینٹنس، ایک مکمل ایک جملہ. تو اسی طرح امتحان میں زیادہ تر سوال اسی طرح ہوں گے کہ بہت ساری عبارتیں آپ کو دی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ اس عبارت کی شرح کریں. مثلا دیا جائے گا ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، اس کی شرح کریں. ایک چھوٹی سی عبارت، ایک چھوٹا سا جملہ آپ کو دیا گیا اس کتاب سے، کہا جائے گا اس کی شرح کریں. تو شرح وہی معتمد یا معتبر ہوگی جو شرح کی میں نے آپ کے سامنے کی ہے. تو اسی لیے اس کو کتاب کو سامنے رکھیں اور سے سننے کی کوشش کریں، نوٹ کرنے کی کوشش کریں. تو ولا يقاس بخلق میں ترجمہ کر رہا ہوں یہاں سے، ہمیشہ شروع کتاب سے کرتا تھا، ابھی یہاں سے. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون يا مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فيه، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تو ہم نے پڑھا تھا کہ بین النفی والاثبات، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. ترجمہ سنیے گا. ولا يقاس بخلق سبحانه وتعالى، اللہ سبحانہ وتعالی کو قیاس نہیں کیا جائے گا مخلوق سے، مخلوق جیسا نہیں بتایا جائے گا. اس کی بہت ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ قیاس کی کتنی قسمیں ہیں اور کس طرح کا قیاس، کس طرح کا قیاس ناجائز ہے اور کس طرح کا قیاس جائز ہے، اور قیاس کا کیا مطلب ہے، لغوی کا کیا مطلب ہے، شرعاً اس کا کیا مطلب ہے، سب میں بتا چکا ہوں. ترجمہ یہ ہے کہ قیاس نہیں کیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے مخلوق سے. فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے متعلق اور اپنے علاوہ کے متعلق زیادہ جانتا ہے. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، اور سچی بات اور اچھی بات کرنے والا ہے اپنی مخلوق سے زیادہ. ثم رسله صادقون مصدوقون یا مصدقون، پھر اس کے بعد یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد اس کے رسولوں کا مقام و مرتبہ ہے جو کہ سچے ہیں اور جن کی تصدیق کی گئی ہے. مصدقون اگر کہیں گے تو جن کی تصدیق کی گئی ہے، اور تصدیق کس نے کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے تصدیق کی ہے. اور پھر اہل ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، یعنی رسولوں کی تصدیق کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے
قولاً فعلاً، یہ میں بتا چکا ہوں۔ اگر مصدوقونہ کہتے ہیں تو مصدوقونہ کا مطلب ہے کہ ہر وہ بات جو رسولوں اور نبیوں کو اللہ نے دی ہے وہ سب سچی ہے، وہ سب صدق پر مبنی باتیں ہیں، سچائی پر مبنی باتیں ہیں، برخلاف ان لوگوں کے، یعنی یہاں تک اہل ایمان کا، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے، برخلاف ان لوگوں کے جو کہتے ہیں الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، جو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق وہ باتیں جس کا انہیں علم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ پاک ہے تمہارا رب، عزت والا رب یا عزت والا ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی اہل بدعت یا اہل کفر، اہل شرک اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق بیان کرتے ہیں، اور سلامتی ہو تمام رسولوں پر، اور ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت کریمہ کی شرح میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام نے لکھا کہ فسبح نفسہ عما، اس آیت کریمہ میں یعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون سے لے کر والحمد للہ رب العالمین، ان آیات میں کی تفسیر میں یا شرح میں شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ فسبح نفسہ عما وصفہ به المخالفون للرسل، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو ان آیتوں میں پاک بتلایا ہے، اپنی تسبیح بیان کی ہے، یا اپنے آپ کو پاک بتلایا ہے ان تمام چیزوں سے جو بیان کرتے ہیں رسولوں کی مخالفت کرنے والے، رسولوں کی مخالفت کرنے والے جو بیان کرتے ہیں، ان تمام باتوں سے اللہ نے اپنے آپ کو پاک بتلایا ہے ان آیات کریمہ میں۔ وسلم علی المرسلین لسلامت ما قالوه من النقص والعیب، اور اللہ رب العالمین نے ان آیات میں رسولوں پر، یعنی تمام نبیوں اور رسولوں پر اللہ رب العالمین نے سلامتی بھیجی ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ باتیں کہی ہیں اللہ رب العالمین کے متعلق جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وَهُوَ قَدْ جَمَعَ، انہی آیتوں کے شرح میں لکھتے ہیں کہ وَهُوَ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسُهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جمع کر دیا ہے، وَقَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى، اپنی ان آیتوں کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء اور صفات میں نفی اور اثبات کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء اور صفات میں، صفات کس کا ترجمہ کیا میں نے؟ فیما وصف، اس کا میں نے ترجمہ کیا صفات، وسمى به یعنی اسماء، اللہ نے اپنے اسماء اور اپنے صفات میں نفی اور اثبات کو جمع کر دیا ہے۔ یہاں تک میں نے پڑھایا تھا، تو آئیے اس جملے کا خلاصہ میں دوبارہ آپ کے سامنے چند جملوں میں رکھتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی اسماء و صفات ہیں، ان تمام اسماء و صفات میں یا تو آپ کو نفی ملے گی یا تو آپ کو اثبات ملے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات یا تو ثبوتیہ ہیں جس کو ہم ایجابیہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا تو منفیہ ہیں جس کو ہم سلبیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو منفی اور سلبی ایک ہی معنی میں تقریباً یہاں پر استعمال ہے، ٹھیک؟ کیا مطلب ہے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات مثبتہ یا ثبوتیہ کا؟ مثبتہ یا ثبوتیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسماء و صفات جس کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہے۔ کیا ثابت کیا؟ اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ سمیع ہے، اللہ نے اپنے بارے میں ثابت کیا کہ اللہ بصیر ہے، اللہ نے اپنے بارے میں ثابت کیا کہ اللہ حلیم ہے، اللہ نے اپنے بارے میں ثابت کیا کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اللہ نے اپنے بارے میں ثابت کیا رسول کے زبانی کہ اللہ اترتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اس کا وجہ یعنی چہرہ ہے، اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اس کے ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ ہیں، اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اس کا پیر ہے، اللہ چلتا ہے، اللہ دوڑتا ہے، دوڑ کر جو اس کے پاس چل کر آتا ہے اللہ اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔ تو یہ تمام وہ صفات ہیں جن کو اللہ نے ثابت کیا ہے اپنے لیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسماء و صفات مثبتہ یا ثبوتیہ۔
اللہ رب العالمین کے کچھ اسماء یا اللہ رب العالمین کی کچھ صفات ایسی ہیں جن کی اللہ نے نفی کی ہیں. جیسے اللہ نے کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا کہ اللہ بالکل بھی رتی برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا. ظلم کرنا ایک صفت ہے. اللہ نے اس صفت کی نفی کی اور کہا کہ اللہ ظالم نہیں ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے. اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے نفی کر دی. تو یہ صفات منفیہ ہیں. ایسی بہت ساری صفات ہیں جن کے متعلق اللہ نے کہا کہ اللہ یہ نہیں ہے, اللہ یہ نہیں, اللہ یہ نہیں. تو وہ صفات منفیہ, ایسی صفات کو کہتے ہیں صفات منفیہ یا صفات سلبیہ. اور وہ صفات منفیہ بھی اللہ رب العالمین کے صفات کمال کو ثابت کرنے کے لیے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات میں نے بتائی تھی, وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے تمام صفات چاہے وہ منفیہ ہوں چاہے وہ مثبتہ ہوں, تمام صفات اللہ رب العالمین کے وہ صفات کمال ہیں. صفات کمال ہیں, اس میں کمال پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے صفات میں کمال پایا جاتا ہے. اور یہاں پر میں نے ایک بات یہ بتائی تھی کہ اللہ رب العالمین کے جو صفات کمال ہیں, یہاں پر علماء نے اللہ رب العالمین کی صفات کو کمال کے لحاظ سے, صفات کمال کے حساب سے 3 حصوں میں تقسیم کیا. کہا اللہ رب العالمین کے جو صفات کمال ہیں وہ مطلق ذکر کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین کے صفات کمال وہ مطلق ذکر کیے گئے ہیں کسی بھی قید کے بغیر. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کے صفات کمال, جیسے اللہ رب العالمین بات کرتا ہے, اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے, اللہ رب العالمین ہنستا ہے, اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے, اللہ کے ہاتھ ہیں, اللہ کا پیر ہے, یہ سارے صفات ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں صفات مطلق, یعنی صفات کمال ہیں مطلق طور پر ذکر کیے گئے ہیں کسی بھی قید کے بغیر. یہ ہے صفات کمال مطلق. اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کے صفات کمال ہیں لیکن وہ قید سے ذکر کیے گئے, قید کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, یعنی وہ مکر کرتے ہیں تو قید کے ساتھ کہ وہ مکر کرتے ہیں تو اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. اسی طرح کہا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ حقیقت میں اللہ ان کے ساتھ خداع کرتا ہے, ان کو دھوکہ دیتا ہے. تو یہ ہیں صفات اللہ رب العالمین کے, یہ صفات کمال ہیں لیکن قید کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں. اچھا, کہیں پر ہے صفات نقص. صفات نقص بغیر کسی قید کے مطلق اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. وہ صفات نقص کیا ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا صفات نقص اللہ رب العالمین, بہت ساری مثالیں صفات نقص کی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق کہا کہ متخذ اللہ من ولد, سبحانہ متخذ اللہ من ولد, کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کوئی ولد نہیں بنایا ہے, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ نے اولاد کی نفی, بچوں کا ہونا یہ بھی ایک صفت ہے. کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مطلق طور پر صفات نقص کی بغیر کسی قید کے ساتھ مطلق طور پر اللہ نے نفی کی ہے. متخذ اللہ من ولد. اسی طرح کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, کہ اللہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا اور اللہ تعالیٰ کو رتی برابر تھکاوٹ تک نہیں ہوئی. یہ صفات نقص ہے, مطلق طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی نفی کی ہے. تو یہ خلاصہ تھا. اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. الکرسی آپ پڑھیں, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو یہ صفات نقص اللہ نے کیوں ذکر کیے؟ صفات نقص اللہ رب العالمین نے ذکر کیے وہ بھی صفات کمال کو ثابت کرنے کے لیے. کیا ہے صفات کمال؟ جیسے کہ میں نے کہا متخذ اللہ من ولد سبحانہ,
اور اسی طرح جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر صفات نقص کی نفی کی ہے. کیا پتہ چلتا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد نہیں، ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ صمد، اللہ کی صمدیت یعنی اللہ کا صمد ہونا، صمدیت یہ جو صفت ہے یہ اس صفت کمال کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی یہ صفت نقص کی نفی سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو بنایا، بالکل نہیں تھکاوٹ ہوئی. تو اللہ رب العالمین کی قدرت، صفت قدرت کا ثبوت ملتا ہے اس سے. اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی صفت عدل کا ثبوت ملتا ہے اس سے. اللہ رب العالمین کو بالکل اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، تو اللہ رب العالمین کی صفت قیومیت کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ساری کائنات کی کیسے نگرانی کر رہا ہے، کا ثبوت ملتا ہے. جی کہہ رہے ہیں جو ہمارے لیے نقص ہے وہ اللہ کے لیے کمال ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو ہمارے لیے نقص ہے وہ اللہ کے لیے کمال ہے. تو ہمارے لیے نقص کہاں ہے؟ وہ ہمارے لیے اولاد کا ہونا ہمارے لیے کمال ہے. ہمارے لیے اولاد کا ہونا یہ ہمارے لیے کمال ہے، لیکن یہ رب العالمین کے لیے نقص ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صفت نقص کی نفی کی قرآن کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر ہم بے اولاد ہوں، صحیح، اگر ہم بے اولاد ہوں تو یہ ہمارے نقص ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے صفت کمال ہے. بہرحال یہی خلاصہ ہے، اور زیادہ مجھے اس پر نہیں بولنا ہے. یہ خلاصہ ہے پچھلے جو جملہ میں نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کہ وہ قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات. چلیے آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما وصفه والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ترجمہ سنیں کہ اہل سنت والجماعت کسی بھی طرح انحراف نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے، کسی بھی طرح انحراف نہیں کرتے اہل سنت والجماعت ان تمام باتوں سے جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں. اہل سنت والجماعت فلا عدول لأہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کے لیے عدول نہیں ہے. عدول کا مطلب ہے انحراف کرنا، انصراف کرنا. الانصراف والانحراف یہ عدول کا معنی ہے. تو اہل سنت والجماعت انحراف نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے، روگردانی نہیں کرتے ان تمام باتوں سے جس کو اہل سنت یعنی جن کو اہل سنت والجماعت لے کر آئے ہیں. فإنه الصراط المستقیم، کیونکہ وہی سیدھا راستہ ہے. اہل سنت والجماعت جو لے کر آئے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے. اور صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، صراط مستقیم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے. یہ ترجمہ ہے آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس عبارت کا. آئیے ذرا سے میں اس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، اہل سنت والجماعت روگردانی نہیں کرتے. عدول کی معنی الانصراف والانحراف، الانصراف والانحراف، کہ اہل سنت والجماعت روگردانی نہیں کرتے اہل ان تمام باتوں سے جس کو انبیاء و رسول لے کر آئے ہیں. مطلب یہ کہ اہل سنت والجماعت نبیوں کی رسولوں کی پیروی کرنے والے ہیں. اہل سنت والجماعت رسولوں اور نبیوں کی اتباع کرنے والے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا کہ فلا عدول
لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون عما جاء به المرسلون، جو کچھ انبیاء اور رسول لے کر آئے ہیں اہل سنت والجماعت اس سے روگردانی نہیں کرتے، اس سے انحراف نہیں کرتے، انصراف نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے۔ تو کیا تمام انبیاء جو کچھ لائے ہیں ان سب کی وہ پیروی کرتے ہیں، یا پھر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں، اس سے انحراف نہیں کرتے، یہ تو بات واضح ہے۔ لیکن کیا دیگر جو انبیاء ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء اور رسول دنیا کے اندر جو کچھ وہ شریعت لے کر آئے ہیں، جو کچھ وہ احکامات لے کر آئے تھے، جو کچھ وہ خبریں لے کر آئے تھے، تو کیا تمام کی وہ پیروی کرتے ہیں، کیا تمام کی وہ اتباع کرتے ہیں، یا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جبکہ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اما جاء به المرسلون، مرسلون یعنی جمع استعمال کیا ہے کہ تمام انبیاء جو کچھ لے کر آتے ہیں اس کی وہ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس سے انحراف نہیں کرتے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر اما جاء به، اما جاء به جو لے کر آتے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا اس کا مطلب صرف عقائد ہیں، عقیدہ ہے، یا اس کا مطلب احکام بھی ہے؟ یعنی اما جاء به المرسلون جو کچھ انبیاء اور رسول لے کر آئے تو کیا صرف عقیدہ مراد ہے یا پھر احکامات بھی مراد ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ اور احکام تمام کو یہ جملہ شامل ہے، مطلب تمام باتیں مراد ہیں، عقائد بھی مراد ہیں اور احکام بھی مراد ہیں، تو یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم عقائد مراد دیتے ہیں، احکام کے متعلق تو علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ احکام کے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء احکام لے کر آئے تھے، کیا ہم پر ضروری ہم مکلف ہیں ان احکامات کو ماننے کی یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جہاں تک عقائد کی بات ہے تو عقائد کے سلسلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، عقائد کے سلسلے میں تمام کا اتفاق ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے راج کی دعوت پیش کی تو اس نے کہا تھا کہ فما بال القرون الاولى، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قد علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى، کہا کہ بھئی اس سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی کیا ہے، مطلب ان کے متعلق کیا کہو گے تم؟ اگر تم ہمیں غلط کہتے ہو، اگر تم ہمیں مشرک یا کافر سمجھتے ہو تو پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم تو میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسى، میرا رب اس سے غافل بھی نہیں ہے، اس کے متعلق میرا رب جاہل بھی نہیں ہے، لا یضل ربی ولا ینسى، اور بھولنے والا بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے لیے صفت جہل اور صفت نسیان کی نفی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ لا یضل ربی ولا ینسى، کہ میرا رب جاہل بھی نہیں ہے اور میرا رب بھولنے والا بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے لیے صفت جہل کی نفی کی اور صفت نسیان کی بھی نفی کی، تو اب ہمیں ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ تو ہم یہ کہہ کے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ تو موسیٰ نے بولا نا، تو نہیں، موسیٰ نے بولا ہمیں ماننا ہے، عقائد کا مسئلہ ہے۔ تو یہ اگر کوئی سوال کرے کہ تمہیں کیسے پتا کہ اللہ رب العالمین جاہل نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا تمہیں کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں بولتا، تو ہم کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، قرآن کے اندر، کیونکہ قیامت تک اس کو پڑھا جائے گا۔ تو لا یضل ربی ولا ینسى۔ اور اسی طرح ایک اور آیت شیخ الاسلام اللہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جب فرعون نے سوال کیا کہ فما ربکما یا موسیٰ، ہارون موسیٰ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے مخلوق کو دیا سب کچھ، آتا کل شیء خلقہ، اپنی مخلوق کو ہر چیز عطا کی اس نے، پھر اس کے بعد اس کو رہنمائی کی، مطلب اس کے منفعت اور اس کے مصالح تمام کے تمام اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ جاندار ہو، چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے
ہر چیز عطا کی، مطلب ہے کہ اس کے مسالے اور اس کی منفعتیں عطا کی، اور ان مسالے اور منفعتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے رہنمائی بھی کر دی، طریقہ بھی بتا دیا کہ انسان اپنی روزی کو کیسے کماتا ہے، کیسے جماتا ہے، کیسے بناتا ہے، اور اسی طرح چرند اور پرند اپنی روزی کو کیسے حاصل کریں گے، اسی طرح حیوانات اور درند حیوانات، یا جن میں درند پرند چرند سب کچھ آتے ہیں، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے اور چیونٹیاں بھی آتی ہیں، تو وہ اپنے رزق کو کیسے حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رہنمائی کا ثم ہدی۔ تو ہمیں اس بات کو ماننا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر موسیٰ نے بولا، ہاں موسیٰ نے بولا اللہ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدی، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ تھا کہ انسان کو کیسے پیدا کیا، اور گھوڑے کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، گدھے کو کیسے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ 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 شکل میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں اس بات کو ماننا۔ احکام کے متعلق کیا گزرے ہوئے نبیوں نے جو احکامات اپنی امت کے لیے پیش کیے تھے، کیا ان احکامات کو بھی ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک دو باتیں آپ لوگ یاد رکھیں۔ اگر پچھلے نبیوں کے احکامات ہم مانیں گے، بشرط ہے کہ اسلام نے اس کو باقی رکھا تو ہم مانیں گے۔ اسی طرح اگر پچھلے نبیوں کے احکامات اسلام نے اس کو ختم کر دیا، ہم نہیں مانیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو پچھلے نبیوں میں، پچھلی امتوں میں وہ چیزیں حلال تھی، اس امت میں حرام ہے، اور بعض چیزیں پچھلے قوموں میں، پچھلی امتوں کے لیے حرام تھی، اس امت کے لیے حلال ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کی جب تلاوت کرتے ہیں، وہ سارا واقعہ پڑھتے ہیں، تو وَإِذْ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو وہاں جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ماں باپ کی اور سارے بھائیوں کی جب ملاقات ہوتی ہے، تو سارے کے سارے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہاں یہ اختلاف نہیں کہ وہ سجدہ واقعی سجدہ تھا جس میں انسان کے ساتھ اعضاء زمین پر لگے تھے کہ نہیں لگے تھے، ایک الگ اختلاف ہے، لیکن بہرحال بہت سارے مفسرین نے کہا کہ ہاں وہی سجدہ ہے جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں۔ تو مفسرین نے کہا کہ وہ سجدہ ان قوموں کے لیے، ان امتوں میں وہ سجدہ جائز تھا، اسی لیے وہاں پر سارے لوگ سجدے پر گر گئے تھے، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ منع کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ صحابہ جو دوسرے قوموں کو دیکھ کر کہ ان کی دوسری قومیں یا دوسرے ممالک میں دیکھا کہ بعض لوگ بلکہ ان کے ماننے والے ان کے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو وہ دیکھ کر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سختی سے، اور اس کے بعد کہا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، تو پتہ چلا کہ اس شریعت میں سجدہ حرام کیا گیا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے۔ کچھ چیزیں ان قوموں میں حرام تھیں، لیکن امت مسلمہ سے پہلے کی قوموں میں کچھ چیزیں حرام تھیں لیکن اسلام نے یہاں حلال کیا۔ مثلا اونٹ کھانا یہود کے لیے حرام تھا، بہت ساری مثالیں، ایک دو مثالیں میں ذکر کر رہا ہوں۔ اونٹ کھانا حرام تھا لیکن اسلام نے مسلمانوں کے لیے اونٹ کو حرام کیا۔ اسی طرح قربانی کا گوشت وہ نہیں کھا سکتے تھے بنی اسرائیل، لیکن امت مسلمہ کے لیے امت مسلمہ کے لیے قربانی کا گوشت کھانے کے لیے کہا، بلکہ کہا کہ کھاؤ اس میں سے۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر پچھلے قوموں کے احکام اسلام نے باقی رکھے ہیں تو ہم مان لیں گے، اور اگر اسلام نے پچھلی یعنی دلیل اگر ہو شریعت اسلامیہ سے اس کی دلیل ملتی ہے تو ہم مانیں گے، اگر شریعت اسلامیہ سے اس کی ممانعت کی دلیل ملتی ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہمیں سننے میں ملتی ہیں، کچھ اسرائیلیات، کچھ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات ہمیں ایسے سننے میں ملتے ہیں جن کا نہ قرآن میں ثبوت ملتا ہے، نہ اس کے خلاف میں کوئی بات ملتی ہے، نہ احادیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ اس کے نفی کے لیے کوئی بات ہمیں ملتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو تعلیم دی گئی وہ یہ کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم تصدیق کریں گے نہ ہم اس کی تکذیب کریں گے۔ تو یہاں پر اما جاء به المرسلون کہ اہل سنت و جماعت روگردانی نہیں کرتے ان تمام باتوں سے
جن کو انبیاء و رسول لے کر آئے ہیں. اب انبیاء و رسول، انبیاء بھی اس لیے میں نے کہا کیونکہ رسول، ہر رسول نبی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا. یہ فرق کئی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں، اسی لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ تمام انبیاء و رسول جو کچھ لے کر آئے تھے اہل سنت والجماعت اس سے انحراف نہیں کرتے. تو کس طرح پیروی کرتے ہیں، کس طرح بات مانتے ہیں، وہ یہ جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس تفصیل کو آپ لوگ ضرور یاد رکھیے گا. عما جاء به المرسلون، اس کے بعد کہا فإنه الصراط المستقیم، فإنه الصراط المستقیم، اور یہی صحیح راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. اب یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ اہل سنت والجماعت جو انبیاء اور رسول کی باتوں سے انحراف نہیں کرتے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے متعلق انہوں نے بتایا ہو، چاہے وہ عقائد ہوں یا چاہے وہ احکامات ہوں، ان سے انحراف نہیں کرتے، یہ سیدھا راستہ ہے. انہو ہو کی ضمیر اہل سنت والجماعت کے اس یعنی عدول کی طرف جا رہی ہے کہ عدول لا عدول، کہ انحراف نہ کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فإنه الصراط المستقیم ما جاء به المرسلون، ما جاء به المرسلون یہ بھی سیدھا یعنی ہو کی ضمیر یا تو لا عدولہ کی طرف جا سکتی ہیں یا پھر اما جاء کی طرف جا سکتی ہیں. چاہے آپ لا عدول کی طرف لے جائیں چاہے آپ اما جاء کی طرف لے جائیں، دونوں بھی صحیح ہے، کیونکہ انبیاء و رسول جو کچھ لے کر آئے تھے اس سے روگردانی نہ کرنا یہ بھی صراط مستقیم ہے. اور انبیاء جو کچھ لے کر آئے تھے، انبیاء و رسول جو کچھ لے کر اللہ کی جانب سے، وہ بھی صراط مستقیم ہے. فإنه الصراط المستقیم، صراط یہ فعال کے وزن پر ہے، صراط یہ فعال کے وزن پر ہے. فعال یعنی مفعول، فعال کا معنی اصل میں ہوتا ہے مفعول کا. جیسے غراس، مغروس کو کہتے ہیں، کوئی بوئی ہوئی جو چیز ہے، کوئی بویا ہوا درخت کہتے ہیں غراس، یعنی مغروس کے معنی میں ہے. اسی طرح صراط ہے وہ مسروط کے معنی میں ہے. اسی طرح فراش، بستر کو کہتے ہیں فراش، حالانکہ وہ مفروش کے معنی، وہ بچھایا ہوا ہے، فراش مفروش کے معنی میں. تو یہ صراط، صراط کے اصل معنی ہیں بالکل کشادہ راستہ، الطریق الواسع، ایسا راستہ کہ جس کے اندر لیس فیہ صعود، اگر کوئی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ کل طریق واسع، صراط کے معنی لکھا رہا ہوں میں، کل طریق واسع لیس فیہ صعود ولا نزول ولا اعوجاج، ایسا وسیع راستہ جس میں نہ نشیب ہے، نہ ہی فراز ہے، نہ ہی کوئی ٹیڑھا پن ہے. مطلب جس میں نہ کوئی اونچائی ہے، جس میں نہ ڈھلان ہے، نہ ٹیک ہے، نہ ڈھلان ہے، اور نہ ہی کوئی ٹیڑھا پن ہے. ایسے راستے کو کہتے ہیں صراط. لیکن کبھی کبھی ٹیڑھے میڑھے راستے کے لیے بھی صراط استعمال کیا گیا ہے، ورنہ صراط بالکل سیدھے راستے کو، وسیع راستے کو، اور جس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مٹی پہ لکیر کھینچی اور اس کے آس پاس بہت ساری لکیریں کھینچی، اس کے بعد سیدھی لکیر کی طرف اشارہ کر کے کہا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ جو بہت سارے راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ طریقہ بھی صحیح ہے یہ طریقہ بھی صحیح ہے، اتنے سارے مذہب ہیں. نہیں، ہم کہتے ہیں مذہب ایک ہی ہو سکتا ہے، طریقہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دین ایک ہی ہے. جو بہت ساروں کی جو باتیں کرتے ہیں نا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارے راستوں کی پیروی نہیں کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو پھر صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہی میں پڑ جاؤ گے. اور کہا کہ آزو بازو سے نکلے ہوئے راستے نہ وہ شیطان کے راستے، ایک ہی راستہ سیدھا راستہ ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا دین ایک ہے، دین میں تعدد نہیں ہو سکتا. مطلب دین کے اندر بہت ساری چیزیں
बहुत सारी बातें, मतलब बहुत सारे दीन सही नहीं हो सकते। सही दीन एक ही हो सकता है और सही रास्ता एक ही हो सकता है। जैसा कि अल्लाह ने कहा कि वन्ना हदा सिरात मुस्तकीमा फत्तबिऊ। और जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभी गलत रास्ते के लिए भी, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लिए भी सिरात का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा सूरह साफ़ात में, फहदूहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, फहदूहुम, उनको जहन्नम का रास्ता दिखला दो। फहदूहुम इला सिरातिल जहीम, तो जहन्नम के रास्ते को भी अल्लाह ताला ने सिरात का लफ्ज इस्तेमाल किया है। वरना उमूमन सिरात सीधे रास्ते के लिए, वसी और कुशादा रास्ते के लिए, कि जिसमें ना ऊंचाई है, जिसमें ना उतरना है, जिसमें ना कोई टेढ़ापन है, ना नशेब व फराज है, न किसी किस्म की कजी है, ऐसे रास्ते को कहते हैं सिरात। उसके बाद कहा फइन्नहु सिरातुल मुस्तकीम, हालांकि सिरात सीधे रास्ते को ही बोलते हैं, फिर भी ताकीद के लिए अल्लाह ताला ने अल मुस्तकीम भी इस्तेमाल किया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी सिरात टेढ़े मेढ़े रास्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर मजीद उसकी वजाहत ही कर दी अल मुस्तकीम कह के, अल मुस्तकीम कह के। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सूरह फातिहा की तफसीर में ये बातें पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सिरातुल लदीना, सिरातुल लदीना नहीं पढ़ना, सिरातुल लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, यानी फइन्नहु सिरातुल मुस्तकीम। ये उसी की मजीद शरह की जा रही है कि सिरात मुस्तकीम क्या है, सिरातुल लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। सिरातुल लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम किया है, नबियों में से, सिद्दीकीन में से और शुहदा में से, यानी उन लोगों का रास्ता है सिरातुल लदीना, उन लोगों का रास्ता, मतलब उन लोग, वो लोग उस रास्ते पर चले हैं, वो लोग उस रास्ते पर चले हैं जो कि सिरात मुस्तकीम है। सिरातुल लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। यहां पर सिरात की इजाफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी अपने साथ की है कुरान के अंदर, और सिरात की इजाफत अल्लाह ताला ने इन लोगों के साथ भी की है, मतलब नबियों, अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, यानी सिरातुल लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। सिरात मुदाफ है, ये सारा जुमला मुदाफ इलैह है, ठीक। तो पता चला कि सिरात की इजाफत अल्लाह ताला ने यहाँ पर नबियों, सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन के साथ की है। जबकि कुरान में एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह शूरा की आयत नंबर 52 और 53 पढ़िएगा, व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, ऐ नबी आप लोगों को सही रास्ता सिरात मुस्तकीम दिखलाने वाले। सिरात मुस्तकीम क्या है, सिरातिल्लाह, अल्लाह का रास्ता है। सिरातिल्लाहि लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह का रास्ता है जिसके लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है, जिसके लिए आसमान और जमीन है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिरात की इजाफत इंसानों के साथ भी की है और सिरात की इजाफत नबी अपने साथ भी की है। इंसानों से इजाफत क्यों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्योंकि वो रास्ता है वो जिस पर वो नेक लोग यानी अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा चलते हैं, उस रास्ते को इख्तियार करते हैं। इसलिए सिरात की इजाफत उनके यानी इंसानों की तरफ, इंसानों से की। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिरात की इजाफत अपने साथ भी की है, जैसा कि मैंने कहा सूरह शूरा की आयत नंबर 53 में, कि इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम सिरातिल्लाह, अल्लाह का रास्ता, अल्लाह का रास्ता। क्यों? दो हिसाब से वो अल्लाह का रास्ता है। एक तो ये कि अल्लाह ने ही उस रास्ते को वदा किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही वो रास्ता बनाया है, इसलिए वो अल्लाह का रास्ता है। और दूसरी वजह इसलिए भी वो अल्लाह का रास्ता है क्योंकि वो रास्ता अल्लाह की तरफ ले जाने वाला रास्ता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिरात की इजाफत अपनी तरफ भी की है। तो सिरातुल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, कौन है अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम किया, जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम किया। हम क्या समझते हैं कि इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैसे, दौलत, जायदाद और वक्ती कुछ खुशियां, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम है, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का फضل है, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसान है? नहीं, सिर्फ यही नहीं है,
ہاں یقیناً مال و دولت، اولاد، خوشیاں یہ اللہ رب العالمین ہی کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے، لیکن یہ ساری چیزیں تو اللہ رب العالمین سب کو عطا کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، یہ سب کو عطا کرتے ہیں اللہ رب العالمین۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے جو انعامات ہیں، اللہ رب العالمین کا جو فضل ہے، اللہ رب العالمین کا جو احسان ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العالمین کے جو کچھ انعامات ہیں، جو کچھ اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں، وہ عام ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ عام احسانات جو کہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتے ہیں، مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی، جائیداد، خوشیاں، یہ اللہ رب العالمین چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو سب کو اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے بعض انعامات خاص ہیں۔ وہ کون سا انعام ہے؟ ایمان کی دولت، اطاعت کی دولت، اللہ رب العالمین کی رضامندی کی دولت، یہ خاص فضل ہے اور یہ خاص انعام ہے، اور یہ انعام اور یہ فضل اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور ایک ہے اخص الخاص، خاص میں بھی خاص انعامات اللہ رب العالمین کے، وہ اللہ رب العالمین صرف اپنے نبیوں کو عطا کرتے ہیں، نبوت کی شکل میں، رسولوں کو عطا کرتے ہیں رسالت کی شکل میں۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے انعامات۔ تو صراط الذین انعم اللہ علیہم، انعم اللہ علیہم کا مطلب میں نے بتایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا ہے۔ تو یہ کون سا انعام ہے؟ یہ انعام ایمان کا انعام ہے۔ یہ کون سا فضل اور کون سا احسان ہے؟ یہ ایمان کی دولت ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی دولت ہے، اللہ رب العالمین کی نبوت کا احسان ہے، نبوت کا فضل ہے، رسالت کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ انعام ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ جو عام انعامات عطا کرتے ہیں وہ تو کافروں کو عطا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے مزید وضاحت اور مزید قید کے ساتھ بتا دیا کہ کون ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اس راستے کی، صحیح راستے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں اس کو طلب کرنے کے لیے کہا گیا، اور وہ سورۃ الفاتحہ جس کو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور اللہ سے صراط المستقیم مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ دکھلا دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے یا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے مزید وضاحت سے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو لوگ نبیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جو لوگ صدیقوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت خوشخبری بن کر آئی کہ قیامت کے دن اگر ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ایسے اونچے مقامات پر رہنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور وہ کتنے ہی نیک لوگ ہوں گے۔ تو ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں کو ہم جانتے ہیں، نبیوں کے اندر یہاں میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ اگر کہیں پر صرف یہ نبی اور رسول دونوں ایسے الفاظ بھی ہیں جس طرح اسلام اور ایمان ہے کہ اگر صرف نبی کہا گیا تو اس کے اندر رسالت بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر من النبیین سے مراد تو یہ نہ سمجھ جائے کہ اس سے رسول الگ ہیں۔ والصدیقین، صدیقین کا کیا مطلب ہے؟ صدیقین یہ صدیق کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ حالت جر میں ہے نا تو اس لیے صدیقین ہے، ورنہ وہ صدیقون ہوتا۔ تو فعیل کے وزن پر ہے یہ، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو قرآن اس کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ صدیق ہونے کا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سچائی کو جو لاتا ہے، سچائی پر عمل کرتا ہے اور سچائی کی تصدیق بھی کرتا ہے، وہ صدیق ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ صدیق ہیں۔ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہ صدیق ہیں۔ لیکن یہاں پر
सिद्दीक तस्दीक करना, सिद्दीक सच कर दिखलाना, ये सिद्क अकीदे में होना चाहिए, अकीदे में, इखलास की शक्ल में, इखलास की शक्ल में अकीदे में सिद्क होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा सिद्क है, अकीदे में, इंसान के अकीदे में सिद्क हो, इखलास के तौर, इखलास के जरिए इंसान के अकीदे में सिद्क हो, ये बहुत मुश्किल भी है और ये सबसे बड़ी तस्दीक होगी, ये सबसे बड़ी सच्चाई होगी। इसी तरह बात के अंदर भी सच्चाई होनी चाहिए, बात में भी सच्चाई होनी चाहिए। बात में सच्चाई का मतलब यह है कि जो हकीकत में जो हुआ है आपकी बात उसके मुताबिक हो, और इसी तरह आपके कामों में भी सच्चाई होनी चाहिए, अकीदे में सच्चाई, ज़बान में सच्चाई और आपके अमल में भी सच्चाई होनी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि अकीदे में सच्चा और इखलास के साथ, और अपने इरादे में सच्चा, अपनी बात में सच्चा, अपने कौल और अमल में सच्चा, सबसे ज्यादा सच्चा अंबिया और रसूलों के बाद अगर कोई इंसान था तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको सिद्दीक का लक़ब मिला, उन सब अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इत्तेफाक है। और इसी तरह अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि बिन्तु सिद्दीक, अस-सिद्दीका बिन्तु सिद्दीक, ये अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये भी सिद्दीका हैं, जिन्होंने अकीदे में, जो अकीदे में सिद्दीका थी, जो अपने कौल में सिद्दीका थी, अपने अमल में सिद्दीका थी, अपने इरादों में सिद्दीका थी। उसके बाद सिद्दीक़ून व शुहदा, शुहदा से क्या मुराद है यहाँ पे? बाद लोग ये समझते हैं कि शुहदा से मुराद सिर्फ वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं। नहीं, मुफस्सिरीन ने यहाँ पर जिक्र किया है कि शुहदा से मुराद वो लोग तो है ही जो अल्लाह के राह में शहीद हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर शुहदा से मुराद वो उलमा हैं, वो उलमा हैं जो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गवाही देंगे, कि नबियों के हक में गवाही देंगे कि नबियों ने अपनी बात को पहुंचा दिया है, उम्मत के बारे में गवाही देंगे कि ये वो उम्मत है जिसको हक पहुंच चुका था। तो इस तरह उलमा भी, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, शहीद अल्लाहु वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म। इस आयत की रोशनी में कहा कि उलमा भी शुहदा में शामिल हैं। यहाँ पर शुहदा क्या मतलब होगा? गवाही देने वाले, हक की गवाही देने वाले, शहादत देने वाले, हक बात को पहुंचाने वाले, ये मुराद है इससे। वह सालिहून, रहा सालिहून यानी नबीन हो गया, और सिद्दीकीन व शुहदा हो गया अस्सालिहून। अस्सालिहून में तमाम किस्म के लोग इसके अंदर शामिल हैं, हर किस्म के लोग इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को खुसूसियत के साथ जिक्र किया, सिद्दीकीन को खुसूसियत के साथ जिक्र किया और शुहदा को खुसूसियत के साथ जिक्र किया। इसका मतलब यह है कि यकीनन अंबिया का मकाम और मर्तबा आम नेक लोगों से ऊंचा ही होगा, सिद्दीकीन का मकाम और मर्तबा आम नेक लोगों से ऊंचा ही होगा, इसी तरह शुहदा का मकाम और मर्तबा भी आम नेक लोगों से ऊंचा ही होगा। उसके बाद वस्सालिहून, तो ये नेक लोगों का रास्ता कौन सा रास्ता है? जिन पर अल्लाह, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम किया, जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम हुआ, वो नबियों में से हैं, वो सिद्दीकीन में से हैं, वो शुहदा में से हैं, वो सालिहीन में से हैं। तो इन लोगों के रास्ते पर होते हैं अहले सुन्नत वल जमात, इन लोगों के रास्ते पर होते हैं, और इस रास्ते से, इस रास्ते से वो रोगर्दानी नहीं करते, वो मुंह नहीं मोड़ते। तो यहाँ पर हमारा आज का सबक खत्म होता है। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, वरना हम इजाजत चाहेंगे आपसे। शरीयत मनहज फिक़्ह के एतबार से भी एक ही है। हाँ अब्दुर्रहमान, शरीयत ये भी तरीक़े को कहते हैं, शरीयत का माना भी तरीक़ा है, मनहज का माना भी तरीक़ा है, और फिक़्ह के एतबार से ग़ालिबन ये एक ही होंगे, मनहज और शरीयत। क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
شریعت کے لیے منہج کا لفظ استعمال کیا اور منہج کے لیے شریعت کا لفظ استعمال کیا ہے. غالباً سورہ شورى میں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ رب العالمین نے شریعت و منہج دونوں کا لفظ استعمال کیا ہے. غالباً دونوں ایک ہی ہے. واللہ اعلم بالصواب. چلیے کوئی سوال نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری عقیدوں کی اصلاح فرما اور ہر قسم کی بدعقیدگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما. ہر طرح کی بدعت و خرافات و شرکیات و کفری الفاظ اور کفری اعمال اور شرکی اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سننے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.